بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں کس کس کو جگہ ملے گی، اس سلسلے کی آج یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اس میں ہم جن موضوعات کا تذکرہ کریں گے اس میں قابل ذکر انبیاء اور شہداء کے لیے بھی قابل رشک ہوگا وہ دن۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اس میں ذاکرین حضرات بھی شامل ہوں گے۔ ذاکرین پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے بعض لوگ عرش کی دائیں جانب بیٹھیں گے۔ قیامت کے روز بعض لوگوں کے چہرے نور کے ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے بعض حضرات یاقوت کی کرسیوں پر ہوں گے۔ ان کے متعلق ذکر کریں گے کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے بھی کرسیوں پر ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ قیامت کے دن علماء اور مدرسین کا اکرام کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ کستوری کے ٹیلوں پر بیٹھنے والے لوگ کون ہوں گے؟ نور کے ممبروں پر موتیوں کے قبوں تلے بیٹھنے والے لوگ کون ہوں گے؟ مبلغین اسلام کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا؟ محتاجوں کی ضرورت پوری کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ مسلمانوں کا دکھ درد دور کرنے والے کا کیا احوال ہوگا؟ مسلمانوں کی تنگدستی دور کرنے والے کے لیے کیا انعام ہوگا؟ اور ایک نوالہ کی مدد کرنے والے کا بھی صلہ ملے گا۔ اس کے علاوہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا طریقہ، جتنا درود اتنا آرام۔ مسلمانوں کی آنکھ ٹھنڈی کرنے کی کیا جزا ہوگی؟ کسی بچے کو پیار کرنے کی کیا جزا ہوگی؟ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے اس سے ملاقات کرنے والے کی کیا جزا ہوگی؟ قیامت کی شکل احسن نجات کا طریقہ کیا ہوگا؟ مؤذنین کا اعزاز کیا ہوگا؟ آنکھ کے درست استعمال کا فائدہ پہنچائے گا۔ خوف خدا کے سبب رونے کی کیا جزا ہوگی؟ حرمین شریفین میں وفات کی کیا جزا ہوگی؟ روضہ اقدس پر حاضری کا کیا انعام ملے گا؟ آخرت کی پریشانی سے نجات کا کیا طریقہ ہے؟ مومنین کو خوفزدہ کرنے کا کیا عذاب ہے؟ ماں اور بچے میں جدائی ڈالنے والے کا عذاب کیا ہوگا؟ ان سب کے متعلق ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر بیل کا بٹن پریس کر دیں تو اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء اور شہداء کے لیے بھی وہ دن قابل رشک ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل اس بارے میں فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے باہمی محبت رکھنے والے اس دن نور کے ممبروں پر عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس درجے پر حضرات انبیاء کرام اور حضرات شہداء بھی رشک کرتے ہوں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر باہمی محبت رکھنے والے حضرات اس دن عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے سائے کے سوا اور سایہ نہ ہوگا۔ یہ حضرات نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اس دن لوگ گھبرا رہے ہوں گے جبکہ انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں نہ شہداء، مگر ان پر حضرات انبیاء کرام اور شہداء عظام بھی ان کے مرتبے اور اللہ کے قرب کی وجہ سے رشک کرتے ہوں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ مختلف علاقوں کے ہوں گے، ان کے درمیان رشتہ داری نہیں ہوگی، بلکہ انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں خالص محبت رکھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے قیامت کے دن اپنے سامنے نور کے ممبر بچھائیں گے اور یہ لوگ ان پر تشریف فرما ہوں گے۔ لوگ اس دن گھبرا رہے ہوں گے لیکن انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ ذاکرین کے متعلق حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چند ایسی جماعتوں کو جن کے چہرے منور ہوں گے لؤلؤ کے ممبروں پر بٹھائیں گے، لوگ ان پر رشک کریں گے۔ یہ حضرات نہ تو انبیاء ہوں گے نہ شہداء۔ عرض کیا گیا، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مختلف قبیلوں کے ہوں گے جو اللہ کے لیے باہمی محبت کرتے ہوں گے،
اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہوں گے۔ ذاکرین اور انبیاء بھی ان کے اوپر رش کریں گے۔ حضرت عمر بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ کی دائیں طرف اور اللہ کی دونوں طرفین دائنی ہیں۔ کچھ حضرات ہوں گے جو نہ تو انبیاء ہوں گے نہ شہداء، ان کے چہروں کی چمک دیکھنے والوں کی نظر کو چودیا دے گی۔ انبیاء ان کی نشست اور اللہ سے قرب کی وجہ سے ان پر رش کریں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرات کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ مختلف قبائل کے ہوں گے جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہوں گے اور عمدہ کلام کو ایسے چن لیتے ہوں گے جس طرح کھجور کھانے والا شخص عمدہ کھجور چنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے بعض لوگ عرش کی دائیں جانب بیٹھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ حضرات اللہ کے عرش کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے، ان کے چہرے نور سے منور ہوں گے، یہ نہ تو انبیاء و شہداء ہوں گے اور نہ صدیقین۔ عرض کیا گیا یہ کون حضرات ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلالت کے سبب باہم محبت رکھنے والے ہوں گے۔ قیامت کے روز بعض لوگوں کے چہرے نور کے ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے، ان کے چہروں کو نور نے ڈھانپ رکھا ہوگا یہاں تک کہ مخلوق حساب سے فارغ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے بعض حضرات یاقوت کی کرسیوں پر ہوں گے۔ ان کے متعلق حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے حضرات یاقوت کی کرسیوں پر عرش کے ارد گرد بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے والے لوگ کرسیوں پر ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دو شخص جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں گے ان کے لیے دو کرسیاں بچھا کر انہیں ان پر بٹھا دیا جائے گا یہاں تک کہ لوگ حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن علماء اور مدرسین کا اکرام کرنے والوں کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو سونے کے تخت بچھائے جائیں گے، ان پر چاندی کے قبے ہوں گے جن میں یاقوت، زمرد اور موتی جڑے ہوئے ہوں گے، ان پر سندس و استبرق عمدہ ریشم کی چادریں بچھی ہوں گی۔ پھر علماء کو لا کر ان پر بٹھا دیا جائے گا۔ پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے امت محمدیہ تک علم پہنچایا؟ ان ممبروں پر بیٹھو، تم پر کوئی خوف نہیں ہے یہاں تک کہ تم جنت میں داخل ہو جائے گے۔ کستوری کے ٹیلوں پر بیٹھنے والے لوگ کون ہوں گے؟ اس کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ کستوری کے ٹیلوں پر بیٹھیں گے، یہ لوگ قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ نمبر 1 وہ شخص جو کسی قوم کا امام تھا اور مقتدی اس سے راضی تھے۔ نمبر 2 وہ شخص جو روزانہ 5 وقت نماز کے لیے اذان دیتا تھا۔ نمبر 3 وہ غلام جس نے اللہ کا بھی حق ادا کیا اور اپنے آقاؤں کا بھی حق ادا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن سیاہ کستوری کی ٹیلوں پر ہوں گے، یہ لوگ بڑی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے اور ان حضرات کا حساب نہیں ہوگا۔ نمبر 1 وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک پڑھا۔ نمبر 2 وہ شخص جس نے معاذ اللہ کی خوشنودی اور اس کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے روزانہ 5 وقتی نمازوں کی اذان کہی۔ نمبر 3 وہ شخص جو دنیا میں غلامی میں مبتلا کیا گیا مگر اس کو اس غلامی نے طلب آخرت سے غافل نہ کیا۔ نور کے ممبروں پر موتیوں کے قبوں تلے بیٹھنے والے حضرات کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو نور کے ممبر بچھائے جائیں گے جن پر موتیوں کے قبے ہوں گے۔ پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہاں ہیں فقہا، مفتیان کرام، کہاں ہیں امام، کہاں ہیں مؤذن؟ ان ممبروں پر بیٹھو، تم پر کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے
یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائیں گے۔ مبلغین اسلام کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی لائے جائیں گے جو نہ تو انبیاء ہوں گے نہ شہداء عظام، لیکن شہداء اور انبیاء ان پر رش کرتے ہوں گے۔ یہ حضرات نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون حضرات ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرات اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا محبوب بنائیں گے اور لوگوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے اور اللہ کی زمین پر نصیحت کے لیے چلیں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرات اللہ کو تو لوگوں کا محبوب بنائیں گے، مگر لوگوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کو نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے منع کریں گے، بس جب وہ لوگ ان کی بات مان لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے۔ محتاجوں کی ضرورت پوری کرنے والے کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بذات خود لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مخصوص کیا ہے اور خود پر قسم کھائی ہے کہ انہیں دوزخ میں عذاب نہیں دے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوں گے، جبکہ باقی لوگ حساب میں مصروف ہوں گے۔ مسلمانوں کا دکھ دور کرنے کے والے کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان سے دنیا کا کوئی دکھ دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا دکھ دور کریں گے، اور جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائیں گے، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ مسلمانوں کی تنگ دستی دور کرنے والے کے متعلق حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دکھوں سے نجات دے، اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کی تنگی دور کرے اور اس کا بوجھ ہٹائے۔ ایک نوالا کی بھی مدد کرنے والے کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو ایک میٹھا لقمہ کھلائے گا، اس سے قیامت کے دن کی کڑواہٹ دور کر دی جائے گی۔ قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا طریقہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بھوکے کو کھلایا یا ننگے کو پہنایا یا مسافر کو ٹھکانہ دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی ہولناکیوں سے پناہ عطا کریں گے۔ جتنا درود اتنا آرام۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں سے اور اس کے مواقع سے سب سے زیادہ نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جو تم میں اس دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والا ہوگا۔ مسلمان کی آنکھ ٹھنڈی کرنے کی جزا کے متعلق حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی آنکھ ٹھنڈی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھیں ٹھنڈی فرمائیں گے۔ حضرت حارث بن یزید سے منقول ہے، یہ بات مشہور تھی کہ جو مسلمان کسی مومنہ عورت کو اس کے بچے کی وجہ سے خوش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن خوش کر دیں گے۔ مسلمان کو خوش کرنے کے لیے اس سے ملاقات کرنا۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلم حالت میں ملا تاکہ وہ مسلمان اس ملاقات سے خوش ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اسے قیامت کے دن خوش کر دیں گے۔ قیامت کی مشکلات سے نجات کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے متعلق حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اندھیری رات میں قبر کی وحشت دور کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو، اور قیامت کی گرمی دور کرنے کے لیے دنیا میں روزے رکھا کرو، اور مشکل دن کے خوف کو دور کرنے کے لیے صدقہ دیا کرو۔ مؤذنین کا اعزاز کے متعلق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، مؤذنین قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے۔ آنکھ کے درست استعمال کا فائدہ۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی مگر وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھتی تھی،
اور وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں نگہبانی کرتے ہوئے جاگتی تھی، اور وہ آنکھ جس سے خوف خدا کے سبب مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا ہو۔ خوف خدا کے سبب رونے والے کی جزا کے متعلق حضرت ابو الجلد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے پڑھا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سوال کیا، باری الہ اس شخص کا کیا انعام ہے جو تیرے خوف میں رویا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا انعام یہ ہے کہ میں اس کا چہرہ جہنم کی آگ پر حرام کر دوں گا اور اس کو گھبراہٹ سے محفوظ رکھوں گا۔ حرمین شریفین میں وفات کی جزا کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرمین میں فوت ہوا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے امن والوں میں اٹھائیں گے اور میں اس کے لیے گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ روضہ اقدس کی حاضری پر اللہ تعالیٰ کا کیا انعام ہے، اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرمین شریفین میں فوت ہوا اسے قیامت کے دن محفوظ لوگوں میں اٹھایا جائے گا، اور جس نے مع ثواب کی نیت سے میری زیارت کی وہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا۔ آخرت کی پریشانی سے نجات کا طریقہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 خوف یا 2 امن جمع نہیں کروں گا۔ جو دنیا میں مجھ سے بے خوف ہوا میں قیامت میں اسے خوف زدہ کروں گا، اور جو شخص دنیا میں مجھ سے ڈرا تو میں اسے قیامت کے دن امن دوں گا۔ مومن کو خوف زدہ کرنے والے کا کیا عذاب ہے، اس کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کو خوف زدہ کرے گا، اللہ کے ذمہ ہو جائے گا کہ وہ اسے قیامت کی گھبراہٹوں سے محفوظ نہ رکھے۔ ماں اور بچے میں جدائی ڈالنے والے کے لیے کیا عذاب ہے، اس کے لیے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص والدہ میں اور اس کے بچے میں جدائی ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دوستوں کے درمیان قیامت کے دن جدائی کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔